الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره، فلك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه صلاة تسبق الغايات. اللهم صل عليه صلاة تسبق الغايات. اللهم صل عليه صلاة تسبق الغايات وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ یہاں جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں غلطیاں ہوئیں اپنے فضل سے اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ اس قرآن میں تو نے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ان چیزوں کا کرنے والا بنا دے. اے اللہ جن چیزوں کو تو نے حرام قرار دیا ہے اللہ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو نے اس کتاب میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے، سب سے زیادہ. اے اللہ سب سے زیادہ تو نے نماز کا حکم دیا. یقیمون الصلاۃ کہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں. اے اللہ بار بار تو نے نماز کا حکم دیا. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں اور جو لوگ بھی اس دعا میں شریک ہیں اے اللہ ہم میں سے کوئی بے نمازی ہو تو اے اللہ تو اپنے فضل سے اسے اس جرم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مرد ہیں جتنی خواتین ہیں اللہ ہم کو نمازی بنا. اے اللہ ہمارے نمازی بھی آج سفر میں اور تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں نماز کا پابند بنا. تیرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اے اللہ اس کفر کے جرم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پیغمبروں نے اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگی. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ میری اولاد کو نمازی بنا. اے اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ تجھے نماز سے اتنی محبت کہ تو اپنے خلیل کو دعا کا حکم دے رہا ہے کہ وہ بھی نماز کے پابند بنے اور ان کی اولاد بھی. اے اللہ ہم اپنے حق میں بھی یہ دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں موت تک نماز سے چمٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ موت تک نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہمیں نماز کا پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہمارے خواتین کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں نماز کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ ہے غریبوں پر اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا. اے اللہ ہم بخل سے تیری پناہ مانگتے ہیں، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرما کہ ہم جو کچھ تیری راہ میں خرچ کریں گے تو اس کو لوٹا دے گا. اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا. اے اللہ جائیدادوں کے مالک بن کے بیٹھے ہیں، بینکوں میں کروڑوں کروڑوں روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کس وقت آ کے قبر میں اتارے، مگر دل دولت میں اٹکا ہوا، جائیدادوں میں اور مال میں اٹکا ہوا. اے اللہ تیرے پیغمبر نے اپنی قوم کو نصیحت کی تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم گھر ایسے بناتے ہو، ایسے ایک مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے دنیا سے کبھی جانا نہیں ہے. اے اللہ آج ہم بھی ایسے مضبوط گھر بنا رہے ہیں، اتنے مضبوط گھر بناتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موت کی تیاری کر رہا ہے. دیکھنے والا کہے گا کہ یہ ہمیشہ یہاں رہنے کا ارادہ ہے. اللہ اتنا پیسہ گھروں پہ لگا رہے ہیں. اے اللہ ان گھروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اس دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہمیں سمجھا دے. ہمارے دل میں یہ بات اتار دے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے نکل کے ہمیں قبر کی طرف جانا ہے. اے اللہ دولت کی محبت ہمارے دل سے نکال دے.
پیسے کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے منور کر دے، اے اللہ اللہم انا نعوذ بک من الجبن، اے اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی کہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم بھی بزدلی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من البخل کہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم بھی کنجوسی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو سخی جواد اور کریم بنا، اے اللہ تیرے نبی نے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من الکسل سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم بھی سستی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ دین کے معاملے میں سست ہیں، دنیا میں بہت تیز ہیں، بہت چست ہیں، اے اللہ تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی چست بنا، سستی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو شراب پیتا ہے، اے اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو زنا کرتا ہے، اے اللہ تو اسے زنا سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عفیف اور پاک دامن بنا، اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا جو بےہودہ اور فحش مناظر دیکھنے کا عادی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اسے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں، اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو، اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو، ہم میں ہر شخص گناہوں سے آلودہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کبھی نہ گناہ نہ کیا ہو، اے اللہ تیرے سامنے اپنے ان جرائم کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان جرموں کو معاف کر دے، اے اللہ بار بار توبہ کر کے بار بار توبہ توڑتے ہیں، بار بار توبہ کر کے بار بار توبہ توڑتے ہیں، اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس پر موت تک قائم رہ سکے، اے اللہ ایسی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس پر موت تک قائم رہ سکے، اے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وراثت کا مال کھایا ہے، اے اللہ تو ان کو اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، بہنوں کا کمزوروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں، سودی بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں، اللہ تو اس رات کی برکت سے ختم قرآن کی برکت سے ان کو اس حرام سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں، اے اللہ ان لوگوں کو حلال روزگار عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ ان کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے، اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی صورت تیرے نبی کی صورت کے خلاف ہے، اے اللہ تیرے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، تیرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، اے اللہ داڑھی کی محبت عطا فرما، اے اللہ داڑھی سے محبت عطا فرما، اے اللہ جو داڑھی کاٹتے ہیں ان کو اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ کتنی خواتین ہیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے ان کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو،
اے اللہ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو پریشان کیا. تیرے نبی نے فرمایا عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے جو اسے کھلاتا بھی ہے اسے پلاتا بھی ہے, اس کی عزت اور اس کی عفت اور پاک دامنی کا محافظ ہے. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ عورت جہنم میں اس لیے جائے گی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوگی. اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری ہے, اے اللہ تو اسے اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اسے اپنے شوہر کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کتنے مرد ایسے ہیں جو اپنے گھر کے حقوق ادا نہیں کرتے, اے اللہ ان کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنا, حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہ بنا. اے اللہ یہاں جو قاری صاحب نے قرآن سنایا, اے اللہ تو ان کی محنت کو بھی قبول فرما. جن والدین کے بچے بھی حافظ ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان کو قرآن کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما, قرآن کے علوم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو اپنے فضل سے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے پرچیاں دی, دعاؤں کے لیے درخواست کی, اللہ تو ان کے ناموں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے علم سے اللہ تو ان کے ناموں کو خوب جانتا ہے. اللہ تو ان سب کی تمام مرادوں کو پورا فرما. جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے, جس حاجت کے لیے بھی کہا ہے, اللہ تو اپنے فضل سے اس کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ 2/3 رمضان گزر چکا ہے. اے اللہ ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, اتنی شدید گرمی کے روزے رکھے, اللہ اتنی شدید گرمی کی پیاس کو برداشت کیا. اے اللہ صرف تیری خاطر. اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے, اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے, اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے. اے اللہ بغیر دیکھے تیری خاطر کھانا بھی چھوڑ دیا, تجھے دیکھے بغیر پینا بھی چھوڑ دیا. اے اللہ ہمارے اس عمل کی لاج رکھ لے. اے اللہ تو بہت تھوڑے پر بہت نوازتا ہے. اے اللہ تو بہت تھوڑے پر بہت نوازتا ہے. اے اللہ ہم نے تو پورا مہینہ تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کی. اے اللہ ہمارے اس عمل کی لاج رکھ کے ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ان روزوں کو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں, مظلوم ہیں, ان کی مدد فرما. اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, مظلوم بچوں کا, مظلوم عورتوں کا, پوری میڈیا تماشا دیکھ رہا ہے. مگر چونکہ وہ تیرے بندے ہیں, تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ یہ ظلم اگر کسی کافر کے ساتھ ہوتا پوری دنیا احتجاج کرتی, پوری دنیا سراپا احتجاج بن جاتی. مگر چونکہ وہ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اے اللہ روزانہ سینکڑوں بچے قتل ہو رہے ہیں, سینکڑوں یتیم ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اے اللہ صرف جرم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. ہے اللہ
اے اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے اللہ جیسے تو نے بنی اسرائیل کی مدد کی، اے اللہ تو شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو اپنے انتقام کی صفت سے ان کو تباہ و برباد فرما دے. دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دے، دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ ان کو ایسے تباہ کر جیسے تو نے قوم عاد کو تباہ کیا. اے اللہ تو ان ظالموں کو ایسے تباہ کر جیسے تو نے قوم سمود کو تباہ کیا. اے اللہ ایسے برباد کر جیسے تو نے فرعون کو تہس نہس کر دیا. اللہم مزق جمعہم، اللہم فرق شملہم. اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ افغانستان میں مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی اے اللہ تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کے حالات خراب کیے، جن دہشت گردوں نے، اے اللہ ان میں جو ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت دے، اور اللہ باقیوں کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، قتل و غارت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اللہ، کتنے بڑے بڑے علماء قتل ہو گئے. اے اللہ اس ملک میں علماء کا خون بہت سستا ہے، بہت سستا. اے اللہ اس ملک میں عام مسلمانوں کا خون بہت سستا ہے. اے اللہ اس ملک کے عام باشندوں کا خون بہت سستا ہے. دنیا کے کسی ملک کے کسی انسان کا خون اتنا سستا نہیں ہے. اے اللہ جتنے ہمارے ملک کی عوام کا خون سستا ہے. جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کسی کو جسے چاہے قتل کر دیتا ہے. گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اے اللہ ان ظالموں کو تباہ کر دے. انہیں انسانی جان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ شرک کے بعد تو نے قتل کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، سب سے بڑا گناہ. اے اللہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے ہاتھ کسی انسان کے قتل سے رنگین ہوئے، اے اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے 99 انسانوں کے قاتل کی توبہ قبول کی. اے اللہ ان قاتلوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان قاتلوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان میں جو توبہ کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ان سے ہمارے ملک کو پاک اور صاف فرما، ان پر اپنا قہر نازل فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ان کو ہدایت کے راستے پر چلا، ان کو اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیر خواہ بنا. اے اللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور 50-60 سال سے اس ملک میں اسلام کے ساتھ بدترین مذاق ہو رہا ہے. اے اللہ یہ اسی جرم کی سزا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بدامنی. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ اگر یہ حکمران ہدایت کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے ہاتھ سے حکومت چھین کے ہمیں ایسے صالح حکمران عطا فرما جو اس ملک میں دین کی حفاظت کریں، ہماری حفاظت کریں، اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما جنہوں نے مجھے علم کے راستے پہ ڈالا. اے اللہ میری والدہ کو صحت کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں جس کے بھی والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جس کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما. اے اللہ
اے اللہ ہمیں ہماری زندگی میں والدین جیسے محبوب رشتے سے محروم نہ فرما. اے اللہ والدین جیسے محبوب رشتے سے اللہ کسی کو جدا نہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرما. اے اللہ دنیا میں کوئی نہیں جو باپ کی محبت دے سکے، دنیا میں کوئی نہیں جو ماں کی محبت دے سکے. اے اللہ تو نے ہر رشتے کا متبادل پیدا کیا مگر والدین کا کوئی متبادل پیدا نہیں کیا. اے اللہ جن کے والدین بھی زندہ ہیں اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی والدین کو لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ ہمیں بوڑھوں کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے جس گھر میں کمزور ہو یعنی بوڑھا ہو اس گھر میں تیری رحمتیں آتی ہیں. اے اللہ آج کی نسل نے بوڑھوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا. تیرے نبی کا ارشاد ہے ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم، بوڑھے کا احترام اللہ کی تعظیم ہے. اے اللہ بوڑھے کے احترام کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جوانوں کو بوڑھوں کے احترام کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جوانوں کو بوڑھوں کے احترام کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام دشمن حرمین کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ جو ملک بھی اسلام کے نام پہ حرمین کی دشمنی کا دشمن ہو اے اللہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ جو بھی سعودی عرب میں عرض حرمین میں بغاوت کی کوشش کر رہا ہو اے اللہ اس کی اس کوشش کو ناکام فرما دے. اے اللہ قبلہ اول تو ہم سے یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اے اللہ ہمارے اکابر قبلہ اول میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے اے اللہ وہ ہم نے یہودیوں کو دے دیا. اے اللہ مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی حفاظت فرما. اے اللہ جس طرح آج وہاں لوگ نماز میں امن اور سکون کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اللہ قیامت تک اس طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان مقدس مقامات پر جو بھی شر کی نیت سے دیکھے اللہ تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، اس کی کوششوں کو ناکام کر دے. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرما، بار بار عمرے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا اے اللہ ان کے لیے حج کے وسائل اور اے اللہ ان کو کے لیے حج کے وسائل مہیا فرما. اور اے اللہ جن لوگوں کا حج کا ارادہ نہیں ہے جذبہ نہیں ہے ان کو اپنے گھر کی زیارت کا جذبہ نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ وہ آنکھیں بدقسمت ہیں جو موت سے پہلے تیرے گھر کی زیارت نہ کر سکیں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے گھر کی زیارت سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے دوست توفیق بھائی جن کے بڑے بھائی کا آج انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اور جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن مجید میں تو نے جتنے احکام دیے ان تمام احکام کو احسن طریقے سے ان احکام کی تکمیل کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرما. اے اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری جان جب نکلنے کا وقت آئے تو آسانی سے نکل جائے. اے اللہ موت کی تکلیف سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ اس دن کی سختی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جب لوگ ہمیں قبر کے اندھیرے میں اکیلا پھینک کر آ جائیں گے. اے اللہ قبر کے اندھیروں سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ جس دن ہم قبر میں دفن ہو اس دن ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما
جس سے قبر جنت کے باغوں کا باغ بنتی ہے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کو آسان فرما۔ اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن ہوگا بچے اس دن کی سختی سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اے اللہ اس دن ہم پر رحم کرنا۔ اے اللہ اس دن ہم پر رحم کرنا۔ اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچا لے، آخرت کی ذلت سے بھی بچا لے۔ اے اللہ میدان حشر میں ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو مخلوق سے چھپا دے۔ اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گناہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے اور وہ ذلیل نہ ہو جائے۔ تو ستار ہے، تو ستار ہے، تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال۔ اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر کے مٹا دے، معاف کر کے ختم کر دے۔ اے اللہ ختم کر دے۔ اے اللہ یہ تیری ستاری ہے، یہ تیری غفاری ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اس لیے کہ تو نے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی چھپا دے، میدان حشر میں بھی چھپا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ اے اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صراط کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جس سے جہنم کی آگ کو ہم نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ اے اللہ ان کاموں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہم اجعلنا من الوارثین الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہم اجعلنا من الوارثین الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اے اللہ میدان حشر میں، برزخ میں اور جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ میدان حشر میں، جنت میں اور برزخ میں اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ میدان حشر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے چہروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں جیسا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو شخص بھی اپنے والدین کا نافرمان ہے، باپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، جو بیٹی بھی ماں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے، اے اللہ تو نے والدین کا اتنا بڑا حق بتایا کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو اور والدین پکارے، نماز توڑ دینے کا حکم ہے، نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ اے اللہ تو ہدایت کو نازل کر دے۔ اللہم اجعلنا برا بوالدینا، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو نے پیغمبروں کی صفت بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو بیان کیا، اللہ تو نے بتایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اے اللہ تیرے پیغمبر نے ماں کی گود میں کہا کہ میرے رب نے مجھے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ اے اللہ اتنا بڑا پیغمبر ماں کی گود میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں گا۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے، اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں، ہم میں سے کوئی بھی بزرگ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ولی اللہ نہیں، پھر کیسے اپنی ماں سے بدسلوکی کر سکتے؟ کیسے حلال ہو گیا کہ اپنے باپ سے بدسلوکی کرے؟
اے اللہ تو نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، جن کے والدین کافر تھے اللہ تو نے ان پیغمبروں کو حکم دیا کہ اپنے کافر والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اے اللہ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، اے اللہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں کلمہ سکھایا۔ اے اللہ ہمیں ایمان اپنے والدین کی وجہ سے ملا، اے اللہ ہمیں ایمان اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے ملا۔ اے اللہ ان کے اس احسان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ اس کلمے اور اس اعمال کی نعمت کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہم نے تجھ پر اعتماد اور توکل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے سب کا یقین ہے، ہم اس لیے تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ یہ پیسہ ہمیں کھلاتا ہے، تو بار بار اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں کھلاتا ہوں۔ اے اللہ اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ لوگ ٹینشن ڈپریشن کے مریض بن گئے اس لیے کہ ان کی نظر تجھ پر نہیں ہے، تجھ پر اعتماد نہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بوکھلا جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غموں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تیرے وجود کا یقین نہیں۔ اللہم اجعلنا ممن توکل علیک فکفیتہ، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا، ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ پر اعتماد کرتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں غنا عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا، اے اللہ ہمیں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ایسی غربت سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ایسے فقر و فاقہ سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ مخلوق کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنا مال عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما کہ ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ بڑی ذلت ہے تیرے در کو چھوڑ کے تیری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اے اللہ تو نے آج تک بچایا ہے، اے اللہ تو نے آج تک بچایا ہے ان ہاتھوں کو کسی مخلوق کے سامنے پھیلانے سے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ موت تک بچا کے، اے اللہ ایسی غربت سے ایسے فقر سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ یہ ہاتھ تیرے سوا کسی کے سامنے پھیلے۔ اے اللہ تو غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرما کہ اللہ ہم لوگوں پہ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ بھیک مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنی رزق کی فراوانی عطا فرما دے کہ ہم مخلوق پہ خرچ کریں، اللہ مخلوق سے نہ مانگے۔ اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کشادہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاری کے عذاب سے بچا، اے اللہ بے روزگاری کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے میسر فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں نکاح کا شوق اور رغبت پیدا فرما، اے اللہ نکاح کا شوق اور رغبت پیدا فرما۔ اے اللہ زنا کو آسان بنا دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا، اے اللہ نکاح کو مشکل بنا دیا، اے اللہ نکاح کو ہماری نظر میں پسندیدہ اور مرغوب بنا۔ اے اللہ جو نوجوان نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے والدین ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اللہ ان کے والدین کو ہدایت عطا فرما، ان کو اپنی ذات پر توکل اور اعتماد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات پر توکل اور اعتماد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا ارشاد ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو، اگر تم غریب ہوگے میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ اے اللہ تیرے ان وعدوں پر یقین نہیں آتا، اے اللہ آج کے مسلمان کو تیرے ان وعدوں پر یقین نہیں آتا، اے اللہ اپنے وعدوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے کہا میں تمہاری غربت دور کر دوں گا، نکاح کرو۔ اے اللہ اپنی ذات پر اعتماد اور توکل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، جو قرض کی تنگی کا شکار ہیں اللہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو اے اللہ قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھا دے، اے اللہ اس کے مالی مصارف کو پورا فرما،
اے اللہ اس مسجد کا جن لوگوں کے ہاتھ میں بھی انتظام ہے ان کی اس خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ان کی مسجد کی خدمت، ان کی مسجد کے لیے خدمتوں کو قبول فرما، ان کی اس خدمت میں مزید اخلاص پیدا فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں بھی مسجدوں میں جو لوگ بھی منتظمین ہیں، انتظامیہ ہے، اور وہ جہاں کی بھی منتظمین ہیں جو اپنی مسجدوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما، ان کی ان کوششوں میں برکت پیدا فرما، اور اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جتنے بوڑھے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان بوڑھوں کی ہمیں پوری پوری برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی رحم فرما، اے اللہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی رحم فرما، اے اللہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی رحم فرما، اے اللہ ان کی عمر میں اور برکت فرما، ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی ہمارے حق میں دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی ہمارے حق میں دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ عذاب قبر سے بچا، موت کے فتنوں سے بچا، دنیا کی آزمائشوں سے بچا، بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ آسمان سے بارشیں نازل فرما، اے اللہ خوب خوب رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ زمینیں سوکھ چکی ہیں، کئی سال سے بارشیں نہیں ہوئی، اے اللہ زمینیں سوکھ چکی ہیں، اے اللہ تو اتنی بارشیں نازل فرما کہ ہماری زمینیں سیراب ہو جائیں، ہماری زمینیں سیراب ہو جائیں، اے اللہ بیماریاں ختم ہو جائیں، اے اللہ خوب خوب رحمت کرم و کرم کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے بارشیں رکتی ہیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے حیائی سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زنا سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام کھانے سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ رمضان کی بہاریں ہمیں بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرما، بار بار رمضان کی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ بار بار رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے اے اللہ آئندہ ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز نہیں پڑھ سکے اے اللہ آئندہ ان کو اس جرم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرما، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اے اللہ، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی تیرے دین کی دعوت کا پیغام لے کر دنیا میں پھیل رہے ہیں، تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہم نظر من نظر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو بھی تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جس شعبے سے بھی منسلک ہے اللہ تو اس کی اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ اس کی اس محنت کو قبول فرما، اس کی محنت میں برکت پیدا فرما اور اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور اے اللہ جو لوگ بھی دین کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی رسوائی سے ہمارے دین کو محفوظ فرما، اور اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔